جی ناظرین، انمول نیوز پر اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام سچ کی آواز۔ میزبان کامران مشتاق چغتائی، مہمان محمد خلیل خان، ڈائریکٹر فیصل اقبال پبلک اسکول۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام سچ کی آواز کامران مشتاق کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ کی آواز کے ساتھ کامران مشتاق چغتائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات سر انجام دینے والے، دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے دورے کر کے وہاں سے ٹریننگ حاصل کرنے والے اور پاکستان کے اندر اپنی خدمات سر انجام دینے والے محترم محمد خلیل صاحب، آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ دنیا کے کن کن ممالک میں گئے، وہاں سے انہوں نے کون سی ٹریننگ حاصل کی، اور جب یہ پاکستان کے اندر آئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر ایک اتنا اعلیٰ معیار کا جو تعلیمی ادارہ جسے آج فیصل اقبال ماڈل پبلک اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی بنیاد رکھی، جہاں پہ یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی فروغ دے رہے ہیں، اور آج یہ تعلیمی ادارہ جو پاکستان میں اپنی مثال آپ ہے۔ تو محترم خلیل صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے اپنی جو 22 سالہ سٹرگل ہے، جس سے آپ نے پاکستان کی ایئر لائنز میں مختلف ٹریولز میں آپ نے بڑا کام کیا، بڑی خدمات سے انجام دی، آپ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی گئے۔ سر، ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے دنیا کے کون سے ممالک میں گئے اور وہاں سے آپ نے کیا کیا جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کی اور کیا کیا خدمات سر انجام دی پاکستان میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 22 سال سے قریباً ٹریول انڈسٹری سے جڑا ہوں اور مختلف پوسٹ پہ میں نے کام کیا۔ مینیجر فائنانس سے لے کے چیف ایگزیکٹو تک کے رول پہ رہا، اور اسی دوران میرا ایکسپوئر مختلف ممالک میں، پاکستان سے لے کے سعودی عربیہ تک، ملائیشیا اور یو اے ای، قطر، ایجپٹ، ٹرکی اور امریکہ تک میں ان سارے ممالک میں قریباً وزٹ کیا ہے۔ مختلف وجوہات کی وجہ سے، کچھ بزنس ریلیٹڈ معاملات تھے ان کی وجہ سے۔ اسی دوران ظاہر ہے یہ جو کچھ بزنس تھے تو کچھ مختلف ٹریننگز بھی ہوتی تھی، مختلف لیولز بھی ہوتی تھی، ان کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اپنے طور پہ جہاں ہمیں لگا کہ یہ ٹریننگ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے بزنس میں بھی اور آگے آنے والے دنوں کے لیے بھی، تو وہ بھی ہم نے کافی ساری اٹینڈ کی۔ تو میں نے قریباً کوئی 100 سے زیادہ ٹریننگز ایسی اٹینڈ کی ہیں مختلف ممالک میں اور پاکستان میں بھی، اور پلس انہی لوگوں کے لیکچرز اور ان کی ریکارڈنگز اور ان کی بکس میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ میرا ٹوٹل پروفائل تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ جب ایک الگ پروفیشنل سے منسلک تھے تو کیا وجوہات بنی کہ آپ پاکستان کے اندر آیا اور آپ نے تعلیمی میدان میں آنے کا سوچا اور تعلیمی ادارے کا جو وہ اس کی ابتدا کی؟ جی، ہم ایک دفعہ 2012 میں ملائیشیا میں ایک ٹریننگ کے لیے گئے تھے، تو اس کا ٹریننگ تھی کچھ 6 دن کی، وہ تھی لیڈرشپ ایکسیلنس پہ۔ تو وہاں جو ہمارے ٹرینر تھے یا اسکالر تھے، انہوں نے ایک کنسیپٹ شیئر کیا وہاں پہ کہ جو مسلم دنیا ہے وہاں پہ اس طرح کی ایک یونیورسٹی بنائی جائے، ایک اکیڈمی بنائی جائے کہ جو مختلف اس پہ کام کرے، جیسے کہ وہ بڑے جونیئر لیول سے بچوں کی تعلیم کے ساتھ کرے، پھر تھوڑا اگر 20 سے 22 سال 25 سال کی ایج کے جوان لڑکے ہیں جو مسلم کمیونٹی میں، ان کا ایک نیٹ ورک بنانے پہ کام کرے اور ان کی تربیت کرے، پھر اس سے جو ذرا بڑی ایج کے لوگ ہیں جو اب کسی انفلوئنشل پوزیشنز پہ ہیں تو ان کے ساتھ ایک کام کرے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کمیونٹی کے لیے، پھر ایک اسکالرز کا نیٹ ورک بنائے کہ جو وہ مختلف اس طرح کے جو ایشوز ہیں جو مسلم کمیونٹی یا مسلم کنٹریز یا مسلم دنیا فیس کر رہی ہے، تو وہ ایک تھنک ٹینک بنائیں اور اس تھنک ٹینک کو اس طرح کے پرابلم ان کے سامنے رکھے جائیں اور وہ ان کے سولوشنز پیش کریں۔ تو وہ ایک اس طرح کا ماڈل انہوں نے پیش کیا، تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس طرح کا ماڈل کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے دنیا میں جو یہ کام کرے اور بغیر کسی پولیٹیکل اس کی کوئی کسی کے ساتھ افیلیشن نہ ہو، انڈیپینڈنٹ جو معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ کام کرے۔ تو
تو خیر اس سے میں بڑا انسپائر ہوا ان کی اس جو ماڈل انہوں نے بتایا تھا. تو میں واپس پاکستان آیا, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی مشورے کیے, ملے ان سے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم یہ اتنا بڑا پروجیکٹ چلا سکیں. تو ہم نے پھر اس کو بیسک سے شروع کیا کہ ہم پہلے ایک سکول لیول سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں یہ ساری چیزیں ہم اس طرح کے بچے ان کی تربیت اس طرح کریں, ان کو اس طرح وہ کر کے پڑھا کے ان کی ٹریننگ کرا کے اسکول سے کالجز کو اور یونیورسٹیز کو ایسے بچے دیں کہ وہ باقی بچے جو ہیں باقی اسکولوں سے آئے ہوئے ہیں تو وہ ان سے انسپائر ہوں کہ ہمیں بھی اس طرح کا ہو جانا چاہیے. تو اس کنسپٹ کے ساتھ یہ اسکول میں نے اسٹارٹ کیا. خلیل صاحب زبردست ماشاءاللہ. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں, کیونکہ آپ بھی کافی عرصے سے ماشاءاللہ سے منسلک ہیں, اور جو ہماری حکومت ہے حکومت پاکستان وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو کس حد تک سپورٹ کرتی ہے؟ حکومت کا رویہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ساتھ نا سوتیلے بیٹے کی طرح کا یا سوتیلے ماں کی طرح کا. وہ بالکل بھی ان کے ہاں یہ شاید کنسپٹ ہے کہ یہ صرف پرافٹ میکنگ کے لیے بنائے گئے ہوئے ہیں جتنے بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو ریگولیٹرز بٹھا دیے گئے ہیں, اور ریگولیٹرز بھی اتنے سارے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کوئی رجسٹریشن کے لیے ہے, کوئی کسی کام کے لیے, کوئی 17 یا 18 ڈپارٹمنٹس اوورسی کر رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو, اور ہر ایک کی اپنے ریکوائرمنٹس ہیں. اور جب کسی اس کی باری آتی ہے کہ گورنمنٹ اس کے بدلے میں کیا دے رہی ہے تو کہیں کوئی ایسا میکینزم ہی نہیں بنایا ہو کہ گورنمنٹ سے کچھ آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو دلوا سکیں. تو یہ بڑا بدقسمتی ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو اب اتنا سارا کام کنٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں سوسائٹی کے لیے, جہاں تک گورنمنٹ نہیں پہنچ سک رہی وہاں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن پہنچ کے اس کمیونٹی کے وہ بچے جو اسکول نہیں جاتے تھے ان کو کم از کم اسکول لے کے آ رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کا ان کے ساتھ رویہ کوئی بہت قابل وہ نہیں ہے کہ جس کو قابل ستائش کہا جائے. سر اگر کچھ عرصہ مطلب اگر ہم اگر تعلیمی میدان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو تعلیمی جو پرائیویٹ ادارے تھے انہوں نے گورنمنٹ اداروں کی بنسبت بہت اچھا کام کیا. آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں, پاکستان کے اندر دیکھیں, لیکن حکومت نے ہمیشہ جو ہے اس پہ شب خون مارنے کی کوشش کی. تو سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ موجودہ جو اس وقت چل رہا ہے ایک کورونا وائرس کی موذی وبا جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, بالکل پاکستان کے اندر بھی سر جہاں پہ باقی تمام ادارے جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے, وہاں پہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے تھے جہاں پہ جو اساتذہ اکرام چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پہ جو تدریسی نظام جو چلا رہے اپنے تدریسی سرگرمیاں سر انجام دے رہے تھے وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں. پچھلے 2 ماہ سے سکولز بند ہیں. تو حکومت پاکستان نے کیا وجہ ہے کہ ان کے بارے میں نہیں سوچا کہ ان کو بھی کچھ جو ہے وہ فنڈ دیے جائیں, ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایسے فنڈ کا وہ رکھا جائے؟ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں کافی سارے اعلانات تو کیے جاتے ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کوئی ایک بھی سنگل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جو اس وقت بچوں کو کہیں آن لائن پڑھا رہا ہو یا کہیں آن لائن ان کو ایون یہی کہہ رہا ہو کہ آپ سلیبس وہ کر لیں اپنا, آپ یہ ہوم ورک ہی کر لیں. وہ سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. صرف یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اگر بچے اسکول تک نہیں آ سک رہے تو ان کے گھروں تک ان کا سلیبس پہنچا رہے ہیں, ان کی باقی بکس پہنچا رہے ہیں, ان کو آن لائن وہ دے رہے ہیں. اچھا, پاکستان میں ایک ایشو یہ ہے کہ ساری جگہوں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے یا یہ کمپیوٹر ڈیوائسز نہیں ہے, موبائل فون نہیں ہے سارے بچوں کے پاس جو ذرا لوور مڈل کلاس میں رہنے والے ہیں. ان کے ساتھ یہ ایشو بہت زیادہ ہیں. ہم نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ سارے پاکستان میں جہاں کہیں ہم نے اپنا سلیبس آن لائن کر دیا وہ سارا, اور ہم اپنے اسکول کے لیے جو بھی بچوں کے لیے پڑھا رہے ہیں وہ کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ہم نے سارے پاکستان کے لیے کہہ دیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی یہ سلیبس پڑھا رہا ہے, ہمارا یہ اسکیجول ہے کہ جیسے اپریل سے لے کے مئی تک ہم نے یہ لیسن پڑھانے ہیں اور یہ کچھ ہم نے بچوں سے ہوم ورک لینا ہے, یہ ان کی اس کے بعد ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں. تو سارا ہم نے آن لائن کر دیا تاکہ جو بھی کہیں پاکستان میں فائدہ اٹھانے چاہیں بچے کسی بھی ایریا میں کہیں بھی تو وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچے
کیونکہ یہ ان کا مستقبل پاکستان کا، ہماری قوم کا ہے. ان کو ضائع نہ کریں، بلکہ یہ ان کی سیکھنے کی عمر ہے، تو ان کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور کسی پازیٹیو چیز کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اگر پازیٹیو چیز کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو نیگیٹیوٹی تو بہت ساری ہے کرنے کے لیے معاشرے میں، اور پھر اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. ہم تو انگیج رکھ رہے ہیں بچوں کو جہاں تک ہو سکے. خلیل احمد صاحب، آپ نے ابھی پہلے بھی جو بات کی کہ سب بچے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ آن لائن کلاسز میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں. کہیں پہ اسپیشلی آزاد کشمیر کے اندر بالکل انٹرنیٹ کی پرابلم ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس نہیں ہے، ایون کہ بہت جگہوں پہ موبائل سروسز نہیں ہیں، اور سب کے پاس موبائل فونز نہیں ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ جو کلاسز دے سکیں. تو ایسے بچوں کے لیے وہ کس طرح سے، آپ بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جو وہ جاری رکھ سکتے ہیں؟ اس میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے، بچوں کی کیا ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے آپ ہمیں پلیز بتائیں. ہم نے جو اپنے اسکول پہ جہاں بھی ہم نے کچھ ایسی کمیونٹی کے بچے اپنے پاس داخل کیے ہوئے ہیں جہاں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں، تو جس ایریا میں قریب ہماری کوئی ٹیچرز رہتی ہیں تو ہم نے یہ فیسلٹی اس کے گھر پہ ان کو پرووائڈ کر دی ہوئی ہے، اور اس کو یہ کہا ہوا کہ آپ اپنی جو آپ کے آس پاس کے بچے ہیں ان کو آپ اپنے گھر بلا لیں، اور ان کو ایک ایک کر کے 2 بچے کر کے تو ان کو یہ ویڈیوز جو بنی ہوئی ہیں مختلف سبجیکٹس کی ان کو دکھا دیں، اور ان سے آپ ہوم ورک وہیں سے کرا لیں. کیونکہ والدین کے پاس یہ فیسلٹی اگر نہیں ہے تو کم از کم بچے اس سے محروم نہ رہیں، وہ کہیں نہ کہیں آئیں اور اس کو وہ اسٹڈی کریں اپنے سبجیکٹ کو. ایسے ہی ہم نے یہ کیا ہوا کہ جہاں کہیں بھی اگر کسی محلے میں ایک آدھا بندہ بھی ہمیں مل جائے جس کے پاس یہ فیسلٹی ہے اور وہ کچھ لوگوں کو یہ فیسلٹیٹ کر سکے تو وہ ہم ان کے لیے یہ کرنے کو تیار ہیں. میں اپنے گھر میں، ہمارے گھر میں ایک کام کرنے والی آتی ہیں تو ان کے بچے کسی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے، تو میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا کہ جو ہمارے پاس سلیبس ہے ہمارے اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، آپ میرے گھر پہ آئیں، یہ ویڈیوز ساری ہم نے بنائی ہوئی ہیں، آپ یہ پڑھتے جائیں. گورنمنٹ اسکول والے اگر آپ کو نہیں کوئی چیز دے رہے تو ہم آپ کو یہ پرووائڈ کرنے کے تیار ہیں. تو ایسے اگر کوئی والنٹیئرز مل جائیں سارے پاکستان میں جو جہاں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں تو سلیبس اور باقی ساری چیزیں ہم پرووائڈ کر دیں گے. ان کو صرف ایک وہ فیسلٹی پرووائڈ کر دیں کہ انٹرنیٹ کی اور ایک ڈیوائس دے دیں کہ وہ بچے وہاں آ کے وہ کر سکیں. تو ایسے کچھ والنٹیئرز بھی چاہیے جو یہ کام سارے پاکستان کے لیے، اور جہاں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ کام کر لیں. جی بہت زبردست، ماشاءاللہ. میں اس پروگرام کی وسادت سے تمام ان بچوں کو اور ان اساتذہ اکرام کو اور والدین کو بھی کہوں گا کہ وہ جو خلیل صاحب نے بات کی ہے اس کو سن کے اس پہ عمل کریں. سردار صاحب، پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. ایک آخر میں جو ایک سوال جو وقت کی ضرورت بھی ہے موجودہ دور کے مطابق، وہ یہ ہے سر کہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ سے بہت سے اداروں میں اپنی سپیچ بھی دیتے ہیں، موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں آپ، اور اپنے مختلف چینلز پہ اپنے پروگرامات بھی کر رہے ہیں. تو سر، ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو، اور بالکل آزاد کشمیر اور پاکستان کے وہ نوجوان جو اپنے اندر ٹیلنٹ رکھتے ہیں، اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے ہنر کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام سر دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے ہنر کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لا سکے، اور اپنے ہنر کے مطابق جو ہے وہ دنیا کو موٹیویٹ کر سکیں موجودہ دور کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو بھی انٹرنیشنل اسٹڈیز آ رہی ہیں، یہ جو جس طرف دنیا جا رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے دنیا ساری کی ساری. جو ٹریڈیشنل جاب تھیں اور جو پرانی جاب تھیں اور جو پرانے بزنس کے طریقے تھے وہ سارے ختم ہونے جا رہے ہیں. ایک انقلاب ہے کہ ہر 2 سال بعد 3 سال بعد پرانی ٹیکنالوجی ختم ہوتی جا رہی ہے، نئی آتی جا رہی ہے ساری کی ساری. تو جب تک ہم اپنے آپ کو اکوپ نہیں کریں گے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ، سروائیول بڑی مشکل ہے. ادروائز وہ کہتے ہیں کہ رونے اور کھانے والی زندگی ہی گزرے گی. تو آپ اپنے آپ کو اکوپ کریں ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ. اور وہ کیسے کریں؟ جیسے میں ایک دن کہیں پڑھ رہا تھا یا بلکہ سن رہا تھا کسی ایک اسکالر کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو پہلی آیت تھی اقرا، کہ پڑھیں آپ. جو دوسری آیات نازل ہوئی وہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی تھی، کہ پہلی میں بھی لفظ کم سے شروع ہوتا ہے، کم اللیل الا قلیلا، اور اس کے بعد اگلی سورہ مدثر میں ہے کہ کم انذر فربک فکبر. تو یہ ایسی ہیں کہ پہلے 3 لفظ اگر اکٹھے کر لیں کہ اقرا، کم اور کم 3 ہے، کہ آپ پڑھیں پہلے، پھر اللہ کے ساتھ جڑیں، کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہ کھڑے رہیں اور اپنا کام لوگوں تک پہنچاتے رہیں. تو جب تک ہم پوری طرح انوالو ہو کے
اپنے آپ کو فوکس کر کے پڑھیں گے نہیں، پھر اس کو پہ عمل نہیں کریں گے، اس کو سیکھیں گے نہیں اور اس کو دنیا تک پہنچائیں گے نہیں، سروائیول نہیں ہوگی. تو ہمیں تو ہر وقت محنت کی ضرورت ہے. اور یہ 24 گھنٹے جتنے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ اب یہ کم پڑ رہے ہوں گے. ہمارا جو المیہ اس وقت ہے وہ ہماری یہ موبائل ڈیوائسز ہیں اور الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، یہ ہمارے سارے فوکس کا ستیہ ناش کیے جا رہے ہیں، اور خاص کر بچوں میں اور جوانوں میں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے جو افیکٹو ٹائم ہے اس میں سے کتنے گھنٹے اس پہ ضائع کیے جا رہے ہیں. اور جتنے گھنٹے اس پہ ضائع کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد فریش ہو کے دوبارہ کسی کام کو شروع کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اس کے بعد تھکتے ہیں، انرجی سارے یہاں لے کے جا چکے ہیں، اور تھکے ہوئے پھر باقی کسی کام کی طرف جاتے ہیں. تو ایسے تھکے ہوئے کسی کام کی طرف آپ جائیں گے تو اس کام کا رزلٹ کیا آئے گا؟ وہ کوئی رزلٹ بہت پازیٹیو نہیں آئے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے نکلیں اور فوکس کریں جو چیزیں ہم اپنے لیے آگے لے کے جا رہے ہیں کہ کس چیز سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. اور ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج جو بچے 20 سال کے 25 سال کے ہیں کہ 20 سال بعد یا 25 سال بعد وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں یا کس نام سے اپنے آپ کو یہ چاہ رہے ہیں کہ جانے جائیں وہ 20-25 سال بعد. تو اگر جس نام سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس نام سے جانے جائیں کہ یہ اچھا تھا، سخی تھا، کام کا تھا، لائق آدمی تھا، کامیاب آدمی تھا، تو اس کے لیے وہ آج کیا کر رہے ہیں کہ 20 یا 25 سال بعد وہ اس لیول پہ پہنچے ہوں کہ وہ کہلوا سکیں جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں. کوئی راتوں رات جا کے 20-25 سال بعد ایسا معجزہ نہیں ہو جانا کہ وہ اچانک ان کو کامیابی مل جائے. وہ آج سے اس چیز پہ عمل شروع کریں گے اور 20-25 سال بعد ان کو اس کے رزلٹس ملیں گے. تو میں تو یہ ساروں کو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ بننا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ آج سے شروع کریں تاکہ 20 سال بعد آپ کو نظر آئیں جو بھی آپ ہیں. جی بہت شکریہ محترم خلیل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ بڑی سراسر گفتگو کی. تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ.